ناصیب بن نہ سکا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ قبر کا عذاب شروع کب ہوتا ہے؟ دیکھیں حضرت بھائی، جب انسان دنیا سے چلا جائے گا نا، اس کی برکھزی زندگی اسی وقت شروع ہو جاتی ہے، لیکن جو اصل اس کا عذاب ہوگا وہ قبر میں جانے کے بعد 3 سوالات کیے جائیں گے۔ ان سوالات کے بعد جو مومن بندہ مومن ان تینوں سوالات کا اچھا جواب دے گا، صحیح جواب دے گا، اس کے لیے تو وہ سب سہولتیں اس کو میسر ہوں گی۔ لیکن جو ان سوالات کا جواب نہیں دے سکے گا، یا کوئی ایسا مومن جو گناہ گار ہے، اس کو قبر کے اندر اس چیز کا عذاب دیا جائے گا۔ اب اس کے لیے جو اصل عذاب شروع ہوتا ہے وہ دفنانے کے بعد ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ دفنانے کے بعد ہی عذاب شروع کیا جائے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں، کافروں کے اندر یہ رواج ہے کہ وہ اکثر اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، تو جب ان کو جلا دیا جائے گا اس کے بعد بھی ان کا کہیں نہ کہیں یہ عذاب کا سلسلہ چلتا رہے گا، اس کے لیے دفنانا ضروری نہیں۔ تو علی بھائی، ابھی ہم پچھلے سوالوں کے اندر ذکر کر رہے تھے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں قبر میں سوالات کرنے کے لیے۔ تو اب ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان فرشتوں کا اصل میں حلیہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ کیا مومن کے لیے اور کافر کے لیے ان کا حلیہ ایک جیسا ہوتا ہے، یا دونوں کے لیے مختلف حلیہ بیان کیا جاتا ہے، یا کوئی ان کا حلیہ بیان بھی کیا گیا ہے کسی جگہ پر یا نہیں؟ مرنے کے بعد قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں جو سوالات پوچھتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہوگا۔ ان کا حلیہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہت خوفناک ہوں گے۔ ان کا جو چہرہ ہے، ان کے چہرے کا رنگ سیاہ ہوگا، اور ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی، اور ان کی آواز گرجدار اور بھاری، جس کو سننے کے بعد انسان پر کپ کپی طاری ہو جائے۔ جب یہ سوالات کریں گے اور جو ان سوالات کا جواب نہ دے سکیں گے، ان کے پاس ایک ہتھوڑا ہوگا جن سے اگر یہ پہاڑوں پر اگر وہ ہتھوڑا چلایا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس طرح یہ خطرناک ہوں گے۔ لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ بندہ مومن کے لیے یہ بہت نرم محسوس ہوں گے، ان کا لہجہ بہت نرم ہوگا، اور جس طرح یہ خوف ایک کافر کے لیے ہوتا ہے نا، اس طرح مومن کے لیے ان کے کوئی خوف نہیں نظر آئے گا ان کے۔ علی بھائی، اب اس ٹاپک کو تھوڑا سا لائٹ کرتے ہیں۔ ہم کافی دیر سے عذاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ میں نہیں تمہیں عذاب دینا ہے، شدید عذاب دینا ہے، وہاں پہ ایک طرف اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ تو ہم آپ سے اب یہ جاننا چاہیں گے کہ مومن کے لیے قبر میں کیا راحتیں ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ جب بندہ مومن سے قبر کے اندر وہ 3 سوالات کیے جائیں گے، ان سوالات کے بعد جب وہ ان کا صحیح جواب دے گا، اور اس کے بعد جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کی قبر کو اس قدر وسیع کر دیا جائے گا کہ جہاں تک وہ دیکھے گا اس کی قبر اس کو وسیع نظر آئے گی۔ یعنی ایک بڑے باغ کی طرح، بالکل جیسے پوری دنیا ہی اس کی ہے، اس طرح ایک بالکل وسیع تر اس کو نظر آئے گا۔ اس کی قبر کو روشن کر دیا جائے گا، اس کی قبر میں جنت کی خوشبوئیں ڈال دی جائیں گی، اور جنت سے ایک بستر، جنت کا بستر ہوگا جس کے اندر وہ جس پر لیٹے گا اور آخرت تک وہ آرام کرتا رہے گا۔ اس طرح اس کو آرائشیں ملیں گی، سہولتیں ملیں گی جس طرح اس نے گمان بھی نہ کی ہوں گی۔ اس طرح اللہ پاک اس کو سہولتیں، آرائشیں وہاں پر مہیا کرے گا، صرف کن کے بدلے؟ نیک اعمال کے بدلے۔ اگر بندہ مومن برے اعمال کرے گا تو قبر میں عذاب ہوگا، اور اگر وہ نیک اعمال کرے، اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارے گا تو اس کو جنت میں یہ آرائشیں اور سہولیات ملیں گی۔ تو علی بھائی، یہ تو راحتوں کی بات ہو گئی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے بچنے کے ذریعے کیا ہیں؟ کیا کوئی ایسی صورت بیان کی گئی ہے جو کہ اگر ہم اپنی زندگی میں پڑھتے رہیں تو وہ ہمارے لیے قبر میں راحت کا باعث بن سکتی ہے؟ حیدر بھائی، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے عذاب سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ تقویٰ ہے، یعنی اللہ پاک کا خوف، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا، اور جو ضروریات دین انہوں نے ہمیں جو دین دیا اس پر عمل کرنا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ ملک جو ہے وہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ عموماً آپ دیکھیں گے ہماری جو مسجدیں ہیں ان میں بھی مغرب یا عشاء کے بعد عموماً سورۃ ملک پڑھی جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں، جو ہمارے بہن بھائی سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں اس چیز کا معمول بنائیں کہ مغرب یا عشاء کے بعد سورۃ ملک کی تلاوت کی جائے، کیونکہ یہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ علی بھائی، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے دیکھنے والوں اور سننے والوں کی رہنمائی فرمائی۔ تو اب آپ کا وقت ہم نے اتنا لیا، صرف آخری ایک سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا قبر کے عذاب سے ڈرنا صرف ضروری ہے، یا یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر کریں، یا کیا یہ دونوں چیزیں ہی ضروری ہیں؟ لوگ اکثر اس حوالے سے ڈرتے بھی ہیں، اور ڈرنا بھی چاہیے،
کیونکہ اگر ہم جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ قبر کے عذاب سے ڈرا کرو، یہ تمہاری زندگی کو سنوارتا ہے، ہم اگر اس چیز کو مد نظر رکھیں گے کہ اگر ہمیں مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہوگا تو ہم خود بخود خود کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اپنے اعمال کو بدلیں گے، وہ اعمال کریں گے جن سے ہمیں قبر میں عذاب نہ ہو، جن سے اللہ پاک بھی راضی ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو۔ لیکن ڈرنا تو ایک طرف ہے، لیکن اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اگر تم سے غلطی ہو گئی تو میری طرف لوٹو، رجوع کرو، توبہ کرو، رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم دنیا میں آ کر انسان ہونے کے ناطے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جاتے ہیں، شیطان ہے وہ گناہ کرواتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم سے گناہ ہو جائے ہم اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں اور توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں کہ یا اللہ پاک آج کے بعد ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، تو بے شک اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے۔ بے شک بے شک۔ الحمدللہ ناظرین، تو آج ہم نے یہ جانا کہ آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ، اس کے اندر ہم نے قبر آخرت کے سوالات کے بارے میں ذکر کیا اور جانا علی بھائی سے کہ کس طرح سے قبر اندھیری بھی ہو سکتی ہے اور قبر ایک روشن باغ بھی بن سکتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے اپنے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ہم اپنی قبر کو اندھیرا کرنا چاہتے ہیں یا جنت کا ایک باغ بنانا چاہتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے پوڈ کاسٹ سے ہمارے ناظرین اور سامعین کو بہت رہنمائی حاصل ہوئی ہوگی اور اس سے کافی سارے لوگوں کی آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ تو اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔